جلن کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نیشا اب اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہے۔ نہ صرف بیچارے احمد سے منگنی توڑ چکی ہے بلکہ وہ ساری فیملی میں یہ بھی مشہور کر چکی ہے کہ احمد ایک ذہنی مریض ہے جس کو سب لوگ اب اعتبار کر چکے ہیں۔ احمد نے تو مال میں نیشا کو یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو کچھ تم کرنے والی ہو وہ جب سب کو پتہ چلے گا تو تم جتنی ہمدردیاں ان کی اب سمیٹ رہی ہو ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف وہ میشا کو بھی یہ سب کچھ بتا چکا ہے کہ آگے تمہیں اپنی بہن کی جب حقیقت کھلے گی اور اس کی مرضی کا تمہیں پتہ چلے گا تو اس کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی یہ میں اس وقت کا اندازہ ابھی لگا سکتا ہوں۔ لیکن مینو نے تو اس کی بات انسنی کر دی۔ اس کو اس کی بات کا نہ تو سمجھ آئی اور نہ ہی یقین آیا کہ احمد اصل میں کیا کہنا چاہتا تھا، کیونکہ احمد نے بات کھل کر نہیں بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں کی تھی تاکہ مینو اس بات کو نوٹس لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ساتھ میں وہ سب لوگوں کو یہ ثابت کر چکا ہے کہ اس کے پیچھے نیشا اور میشا کے والدین ہیں، کیونکہ نہ صرف انہوں نے رشتہ توڑا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے بھی نکالا۔ اسی لیے وہ کسی کے ساتھ بھی اب مزید تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میشا اور نیشا کے والدین اس بات پر گلٹی تو فیل کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا، لیکن احمد اپنا جو رویہ سب کو دکھا چکا ہے اس کے بعد وہ سب لوگ اسی پر بلیم ڈال رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ احمد کی وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنی والدہ کو تکلیف دی اور وہ اس حال پر پہنچی۔ مینو بیچاری بھی اب پریشان ہے کہ اب ان کی پھپھو کا اس طرح انتقال ہو گیا جبکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن مینو کو تو بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن نیشا بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہے کیونکہ اب تو اس کو صاف اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ جب اس کے پیرنٹس لاہور چلے گئے تو اس کے بعد وہ اپنی بہن کے گھر آ گئی تاکہ وہ اس کی زندگی میں زہر گھول سکے۔ پہلے تو وہ بات بات پر اسفند یار کی برائیاں اس کے ساتھ کرے گی کہ یہ کیا وہ کیا، جس کو مینو بھی حیران ہو کے دیکھے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اتنی زیادہ اس کی خوشی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل میں یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں کو تو وہ ساتھ ساتھ اگنور کرتی رہے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ آگے نیشا کا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ نیشا اسے بات بات پر گلٹی فیل کروائے گی اور ساتھ میں اس کو یہ بھی احساس دلائے گی کہ تم اسفند کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسفند کو تو کوئی ایسی لڑکی ڈیزرو کرتی تھی جو کہ اس کے ساتھ رہنے پر خوش ہوتی، جو اس کے ساتھ باہر گھومتی پھرتی اور اس کے ساتھ انجوائے کرتی، لیکن تم تو بہت زیادہ اولڈ سکول ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی چالوں سے ان سب کو پریشان کر کے رکھے گی اور یہ کوشش کرے گی کہ کس طرح اسفند کے دل میں اپنی جگہ بنا دے۔ جب بھی وہ آفس سے آئے گا وہ اس کو اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور اس کا مینو کو بھی بہت زیادہ افسوس اور حیرت ہوگی کہ نیشا کی اچانک رویے میں اتنی ساری تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ تو بار بار ان دونوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرے گی کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آپ لوگوں کی عادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، تو پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں۔ پہلے تو اسفند اس کی باتوں کو مذاق لے گا، لیکن بعد جب وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ یہ چیز بھی تم میں ہے اور مینو میں نہیں، اور یہ مینو کو تو بالکل پسند نہیں اور تمہاری تو نیچر بالکل میرے جیسی ہے، یہ ساری باتیں جب وہ اس کو کرتی چلی جائے گی تو اسفند کے دل میں نیشا کی جگہ بنتی چلی جائے گی اور وہ اس بات سے انجان ہوگا کہ اچانک اسے کب نیشا سے پیار ہو گیا۔ نیشا اپنی چال میں جب کامیاب ہوتی محسوس ہوگی تو وہ اپنا کام اور تیز کر دے گی اور بار بار ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے جب بھی دیکھے گی تو پوائنٹ آؤٹ کرے گی کہ تم لوگ تو ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نیشا اصل میں کیا پلان لے کر ان کے گھر پر آئی ہے۔ جب تک احمد کی والدہ کے جنازے سے یہ لوگ واپس آئیں گے تب تک نیشا اپنا کھیل دکھا چکی ہو اور بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ نیشا تو اب اسفند کو یہ احساس دلا چکی ہے کہ مینو اس کے لائق ہی نہیں، جبکہ اسفند بھی اس کو صاف الفاظ میں یہ بول دے گا کہ واقعی تم صحیح کہتی ہو، میں نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی، مجھے تو تمہاری جیسی کچھ لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی جو میرے سے عادات میں بھی ملتی ہوتی اور مجھ سے محبت کرتی۔ جبکہ نیشا کا تو یہ سننے کے بعد خوشی کے مارے برا حال ہو جائے گا، کیونکہ اسے اپنی چال اب کامیاب ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ وہ تو شروع کے دن سے یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اسفند یہ بات خود سے قبول کرے کہ میشا اس سے مختلف ہے، تب وہ اپنی جان اس کی ہتھیلی پر رکھ دے گی اور اس سے محبت کا کھیل کھیلے گی۔
ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو اس بات میں مجبور کر دے گی کہ وہ فیملی کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے کہ میں نیشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیشا جب اپنی چال میں کامیاب ہوتی محسوس ہوگی تو اس کا رویہ اپنی بہن کے ساتھ بھی بدلتا جائے گا، جسے مینو صاف محسوس کرے گی اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ آگے اس کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نیشا اب یہ پلان بنائے گی کہ جلد از جلد اس کو گھر سے نکلوا دے۔ ماں باپ کے آنے تک تو نیشا اپنی بساط پوری طرح سے کھیل چکی ہوگی اور اس کے بعد اپنی بہن کی زندگی کو برباد کرنے کا پورا پلان کر چکی ہوگی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔